السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر جمشید سیریز ناٹاب کی 9 ایپیسوڈ سن چکے ہیں اور آج آپ ایپیسوڈ نمبر 10 سنیں گے۔ ہمارے چینل پر تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، اگر سٹوری پسند آئے تو لائک کریں اور مزید امیزنگ سٹوری سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 10 کی طرف۔ اس نے فوراً پروفیسر داؤد کے نمبر ملائے۔ سلسلہ ملتے ہی اس نے کہا، فاروق بات کر رہا ہوں انکل۔ ہاں وہ تو میں سمجھ گیا، لیکن یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ یہ کیوں بھیک مانگ رہی ہے؟ بات ایسی خوفناک ہے انکل، آپ فوراً یہاں آ جائیں۔ گھر؟ یار تم تو مجھے ڈرائے دے رہے ہو، بات تو بتاؤ۔ بات بتانے کا وقت نہیں ہے، اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو ہم سب پچھتائیں گے۔ اوہو، آخر ایسی کیا بات ہو گئی؟ یہاں آ کر ہی معلوم ہوگا، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اب اس نے خان رحمان کے نمبر ڈائل کیے، ان سے بھی یہی الفاظ کہے، وہ بھی پریشان ہو گئے اور پھر فون بند کر کے وہ وہیں لوٹ آیا سب کے پاس۔ وہاں صورتحال وہی تھی۔ انسپکٹر جمشید اسی طرح تنے کھڑے تھے اور باقی لوگ پریشانی کے عالم میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ اب تو بیگم جمشید بھی ان کے ساتھ تھیں۔ یہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان کا دماغ درست حالت میں نہیں ہے، شاید باس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ لیکن کیسے؟ یہ تو شہر سے باہر تھے۔ اب یہ تو یہی بتا سکتے ہیں۔ ابا جان کچھ بتائیں تو۔ مجبوری ہے، میں کچھ نہیں بتا سکتا، نہ میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بچا ہے۔ وہ مسکرائے۔ کیا مطلب؟ کیا کسی نے آپ سے سب کچھ پوچھ لیا ہے؟ ہاں اور کیا۔ این اس وقت فون کی گھنٹی بجی۔ محمود نے فوراً ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے باس بات کر رہا تھا۔ محمود نے فوراً ایکسچینج کا بٹن دبا دیا تاکہ بعد میں نمبر معلوم کیے جا سکیں۔ ساتھ ہی آواز سنائی دی، نہیں معلوم کر سکو گے، میرے نمبر نہیں معلوم کر سکو گے، اس نے پرغرور انداز میں کہا۔ لیکن کیوں؟ محمود نے فوراً کہا، بس میرے پاس ایک آلہ ہے، اس کو اگر سیٹ سے لگا دیا جائے تو اس کے نمبر ایکسچینج والے بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ کوئی بات نہیں، ہم دیکھ لیں گے آپ کو۔ بھائی پہلے ابا جان کو تو دیکھ لو۔ کیا مطلب؟ یہ ابھی میرے ہاں سے ہی گئے ہیں، 3 دن سے یہ میرے مہمان تھے۔ یہیں سے انہوں نے آپ کو فون کیا تھا کہ میں خیریت سے ہوں اور کسی بھی وقت پہنچ جاؤں گا۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، فون کرنے کی یہ اجازت بھی میں نے ہی انہیں دی تھی، ورنہ ان میں یہ مجال کہاں تھی کہ یہ تم لوگوں سے رابطہ کر سکتے۔ نہیں، وہ ایک ساتھ چلائے۔ یقین نہیں تو ان سے پوچھ لیں اور مان لیں کہ میرے مقابلے میں آپ لوگوں کی حیثیت کیا ہے۔ اگر میں چاہتا تو انہیں بھی دوسروں کی طرح اپنا غلام بنا لیتا، لیکن میں نے ایسا کیا نہیں، اس لیے کہ میرے پاس غلاموں کی کمی نہیں۔ ایک ڈھونڈو، ہزار ملتے ہیں۔ میری غلامی کے لیے تو لوگ مرے جاتے ہیں اور جو غلامی میں آ جاتا ہے وہ گویا خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ محسوس کرتا ہے گویا دنیا بھر کی دولت اسے مل گئی۔ اچھی بات ہے، اور کچھ؟ محمود نے منہ بنایا۔ اتنا ہی کافی ہے، جب چاہوں گا انہیں بلا کر اپنے غلاموں میں شامل کر لوں گا۔ چاہو تو ابھی نمونہ دکھا دوں۔ کیا مطلب نمونہ؟ ہاں نمونہ دیکھنا پسند کرو گے؟ لو دیکھو۔ انسپکٹر جمشید اٹھو اور اٹھ کر دروازہ کھول دو۔ باہر اس وقت جو شخص کھڑا ہے اسے ادب سے سلام کرو اور ہاتھ پکڑ کر اندر لے آؤ۔ اس کی خوب خاطر تواضع کرو، وہ تمہارے گھر سے خوش ہو کر جائے۔ اگر خوش ہو کر نہ گیا تو میں تم سے بہت بری طرح پیش آؤں گا اور تم رہو گے۔ اس وقت کو جب تم نے مجھ سے پنگا لیا تھا، یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ انسپکٹر جمشید کسی مشین کی طرح حرکت میں آئے اور دروازہ کی طرف بڑھ گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہوں اور یہ سب خواب میں ہی نظر آ رہا ہو۔ اس کے باوجود وہ اس کو ایک خواب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔
یوں ہی دروازہ کھلا، باہر ایک مسکین صورت آدمی کھڑا نظر آیا۔ انسپکٹر جمشید منہ سے کچھ نہ بولے، بس اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے آئے۔ پھر بلند آواز میں بولے، بیگم مہمان کے لیے کھانا تیار کرو، اتنا زبردست کھانا کہ کیا کبھی تم نے کسی کے لیے تیار کیا ہوگا، اور اتنا زیادہ کہ ایک آدمی کسی بھی صورت اس کو کھا نہ سکے۔ بہت بہتر، وہ اکلائیں۔ صورتحال اب ان پر واضح ہو چکی تھی، لہذا وہ تمیل کرنے کے سوا کیا کر سکتی تھیں۔ انہوں نے جلدی جلدی اس کے لیے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ مہمان کو انہوں نے ڈرائنگ روم میں لا بٹھایا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے جناب؟ اکرام نے پوچھا۔ غلام۔ کس کے غلام ہیں آپ؟ باس کا غلام ہوں۔ یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے حکم دیا، میں آ گیا۔ اس نے ہدایت دی تھی کہ میں یہاں خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں، اور میں ایسا کروں گا۔ اچھی بات ہے۔ پھر اس کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ انسپکٹر جمشید اس طرح بڑھ بڑھ کر پلیٹیں اس کے سامنے رکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی بہت معزز مہمان ہو۔ بار بار وہ کہہ رہے تھے، یہ بھی لیں، یہ بھی لیں۔ ارے آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، اور کھائیے نا، یہ سب کھانا صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، آپ کو ختم کر کے ہی اٹھنا پڑے گا۔ وہ نہایت تیزی سے کھا رہا تھا، اور انسپکٹر جمشید اسے اور کھانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ایسے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ محمود فوراً اٹھ کر دروازے کی طرف لپکا، کیونکہ انداز خان رحمان کا تھا۔ اس نے اس وقت سکون محسوس کیا جب دروازے پر خان رحمان کے ساتھ پروفیسر صاحب کو بھی دیکھا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، ہم بہت پریشان ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم میں انسپکٹر جمشید شامل نہیں ہے؟ خان رحمان مسکرائے۔ نہیں، بس آپ آ جائیں۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ انسپکٹر جمشید نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ السلام علیکم جمشید۔ وعلیکم۔ بس بیٹھ جائیں ایک طرف، مجھے پریشان نہ کریں۔ کیا مطلب جمشید، ہمارا آنا تمہیں ناگوار گزرا؟ ہاں نہیں، وہ بولے۔ یہ تم نے ہاں کہا یا نہیں؟ دونوں، یعنی ہاں بھی اور نہیں بھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دونوں مہمان کے فارغ ہونے تک خاموش بیٹھے رہیں گے تو آمد ناگوار نہیں رہے گی۔ او اچھا، ٹھیک ہے، تم پہلے مہمان سے فارغ ہو لو۔ محمود نے اپنا منہ ان کے کانوں کے قریب کر دیا اور لگا جلدی جلدی تفصیل سنانے۔ ان کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیلتی چلی گئیں۔ آخر وہ پکار اٹھے، نہیں نہیں، یہی بات ہے انکل۔ فرزانہ بولی، یہ کیا نہیں نہیں لگا رکھی ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ او معافی چاہتے ہیں بھائی، خیر معاف کیا، اب نہ بولیے گا، ہرگز نہیں۔ اور پھر مہمان کھانے سے فارغ ہو گیا۔ کھانا کھاتے ہی وہ اٹھا، اسے ایک زوردار چکر آیا، تڑ سے گرا اور ساکت ہو گیا۔ نہیں، یہ کیا ہوا؟ وہ اچھل پڑے، شاید زیادہ کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اوہ مالک، اب کیا بنے گا؟ بیگم جمشید بولی۔ اب کیا بتاؤں؟ ہم اسے اسپتال بھیج دیتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید نے منہ بنایا۔ ارے یہ کیا؟ پروفیسر داؤد چلا اٹھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ انہوں نے دیکھا اس آدمی کے منہ سے نیلے رنگ کا جاگ نکل رہا تھا۔ ارے باپ رے، اسے تو زہر دیا گیا ہے۔ لیکن کب؟ یہ تو ابھی ابھی آپ کے سامنے کھانا کھا رہا تھا۔ محمود نے بکھلا کر کہا۔ جمشید، کچھ تم کہو۔ نہیں، میں کیا کہوں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سر، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیوں، میری طبیعت کو کیا ہوا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، شکریہ۔ کیا اب مجھے اپنا کام کرنے کی اجازت ہے؟ ضرور، کیوں نہیں۔ اکرام اور اس کے ماتحت اپنا کام کرنے لگے۔ باقی لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص اس قدر بے رحم ہو سکتا ہے۔ بات بات پر اپنے آدمیوں کو ختم کر رہا ہے، بے بات ختم کر رہا ہے۔ اب اس وقت بھلا کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ اپنی داغ بٹھانا چاہتا ہے ہمارے دلوں پر۔ فرزانہ بڑبڑائی۔ ارے یہ کیا؟ انہوں نے اکرام کی چیخ سنی۔ اب وہ اس کی طرف مڑے
اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کاغذ کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس کی طرف لپکے۔ کیا بات ہے انکل، کیا لکھا ہے اس پر؟ یہ مقتول کی جیب سے نکلا ہے، اکرام نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ نکلا ہوگا تو پھر آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ یہ لیں، پڑھ لیں مگر نہیں، پہلے اس پر سے انگلیوں کے نشانات اٹھانا ہوں گے۔ ضرور اٹھا لیں، تحریر تو ہم ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہاتھ لگائے بغیر۔ اور پھر انہوں نے اس پر لکھے الفاظ پڑھے۔ وہ یہ تھے: مجھے انسپکٹر جمشید نے کھانے کے لیے بلایا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ مجھے کھانے میں زہر دیں گے، کیونکہ ایک بار انہوں نے مجھے یہ دھمکی دی تھی۔ اب اگر میں نہیں جاتا تو بزدل گنا جاؤں گا، لہذا میں جاؤں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے ریکارڈ میں انسپکٹر جمشید کے یہ الفاظ مل جائیں گے کہ میں تمہیں زہر دے دوں گا۔ اگر میری موت زہر سے واقع ہوئی تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف انسپکٹر جمشید ہوں گے، فقط زوار بیگ۔ انہوں نے اس تحریر کو بار بار پڑھا، پھر ان کی طرف مڑے۔ آپ اسے پہلے سے جانتے تھے؟ نہیں، پہلی بار دیکھا ہے۔ نہیں سر، آپ سچ نہیں بول رہے، اکرام نے سرسراتے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا مطلب انکل؟ یہ آپ نے کیا کہا؟ کیا آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ گئے ہیں؟ محمود نے جلدی کہا۔ ہاں جانتا ہوں، میں نے کہا ہے یہ سچ نہیں بول رہے، جبکہ آپ جانتے ہیں انکل، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، فرزانہ چلائی۔ ان سب کی دماغی حالت اس وقت عجیب ہو رہی تھی۔ بھائی تم لوگ ذرا اپنے دماغوں کو ٹھنڈا رکھو، خان رحمان نے گھبرا کر کہا۔ جی اچھا، ہاں تو انکل آپ یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچ نہیں بول رہے؟ اس طرح کہ یہ شخص میک اپ میں ہے، اور کوئی کتنا ہی زبردست میک اپ میں کیوں نہ ہو، یہ پہچان لیتے ہیں کہ اس میک اپ میں دراصل کون شخص ہے۔ ان کی اس حیثیت کا تم لوگوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہے، پروفیسر صاحب اور خان صاحب کو بھی معلوم ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں، لیکن اس وقت ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں۔ یہ فیصلہ میں نہیں، ڈاکٹر کریں گے۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح اچھلے۔ میں مجبور ہوں، اس رقیہ کی موجودگی میں مجھے انہیں گرفتار کرنا پڑے گا، اکرام نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا یہ آپ کہہ رہے ہیں انکل؟ یہ الفاظ آپ نے کہے ہیں؟ آپ انہیں گرفتار کریں گے، انسپکٹر جمشید کو، جو آپ کے آفیسر ہیں؟ فرزانہ نے حلق پھاڑ کر کہا۔ بھائی صبر، سکون اختیار کرو، یوں معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اکرام ہمارا دشمن نہیں، دوست ہے، لیکن وہ قانونی تقاضا پورا کرنے پر مجبور ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، آج جی شیخ نثار احمد سے بات کر لیتے ہیں، دیکھیں وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، محمود نے تھکے انداز میں کہا، اور پھر انہیں فون کیا گیا۔ ساری بات فون پر نہیں بتائی جا سکتی تھی، لہذا جس حد تک بھی بتائی گئی وہ سن کر پریشان ہو گئے اور بولے، میں وہیں آ رہا ہوں، یہاں میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہت شکریہ انکل۔ پھر شیخ صاحب وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے لاش کو دیکھا، پھر اس رقعہ کو پڑھا۔ انہیں تفصیل سنائی گئی تو انہوں نے بکھلا کر انسپکٹر جمشید کو دیکھا۔ خیر تو جمشید، تمہیں کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تب پھر تم نے اسے زہر کیوں دیا؟ جی میں کیا بتاؤں، دے دیا۔ ویسے میں نے واقعی اسے دھمکی دی تھی کہ میں اسے زہر دے دوں گا، اس لیے یہ ہر بار میرے ہاتھ سے بچ نکلتا تھا، کوئی نہ کوئی قانونی پہلو نکال لیتا تھا۔ غالباً یہ وکیل تھا، بہت ماہر وکیل، لیکن جرائم پیشہ۔ میں نے جب بھی اسے گرفتار کیا یہ عدالت سے بچ نکلا۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ میں اسے زہر دے دوں گا، لیکن ایسا میں نے شاید غصے میں کہہ دیا ہوگا، ارادہ ہرگز نہیں تھا، وہ کہتے چلے گئے۔ اگر ارادہ نہیں تھا تو پھر کیوں دیا اسے زہر؟ آئی جی صاحب چلا کر بولے۔ میں کیا بتاؤں، بس اسے دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ لیکن یہ غلط ہے، محمود نے چیخ کر کہا۔
آرام سے بات کرو، شیخ صاحب نے ناخوشگوار انداز میں کہا۔ اسے جیسے یک لخت ہوش آ گیا، پھر وہ پرسکون آواز میں بولا، میرے والد نے اسے زہر نہیں دیا سر۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کھانا تو امی جان نے تیار کیا تھا، ہم نے اس کے آگے رکھا تھا، یہ تو اس میں زہر ملا ہی نہیں سکتے تھے۔ نہیں بھائی، تمہارا اندازہ درست نہیں۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ زہر میں نے ہی دیا ہے۔ آخر کیسے اور کب؟ جب میں بڑھ بڑھ کر اس کی طرف پلیٹیں سرکا رہا تھا، اس وقت زہر میری جیب میں تھا۔ میں نے تم لوگوں کی نظر بچا کر زہر کی پڑیاں نکالی اور ایک پلیٹ میں الٹ دی۔ نہیں، آخر آپ خود کو قاتل ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، بس مجھے اس آدمی کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا، سو اتار دیا۔ انہوں نے فوراً کہا، یہ ناممکن ہے ابا جان، زہر ملا ہی نہیں سکتے تھے، یہ اس پوزیشن میں تھے ہی نہیں، اور یوں بھی اس وقت ان کی دماغی حالت درست نہیں ہے، انہیں ڈاکٹروں سے چیک کرائیں۔ یہ تو ہم کریں گے، تم فکر نہ کرو، شیخ صاحب بولے۔ یہ دیکھو، یہ رہا ثبوت میرے قاتل ہونے کا۔ اچانک انسپکٹر جمشید جھکے اور قالین پر سے ایک کاغذ اٹھا کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ زہر اس میں تھا، اس پر کچھ نہ کچھ مقدار ضرور لگی ہوگی، لیبارٹری میں چیک ہو جائے گا اور اس کے بعد زہر کا پتہ چل جائے گا، پھر میرے خلاف ثبوت مکمل۔ ہاں ہاں ہاں، وہ دھک سے رہ گئے، گویا وہ خود کو قاتل ثابت کرنے پر تلے تھے۔ اب تم کیا کہو گے؟ آئی جی صاحب نے پریشان ہو کر کہا، یہی کہ ہمارے خلاف اس نامعلوم آدمی نے یہ سازش کی ہے جو اس وقت ہمیں اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس نے خود ہی ہمیں فون پر بتایا کہ 3 دن یہ اس کی قید میں رہے ہیں۔ یہ فون کس نے سنا تھا؟ شیخ صاحب بولے، ہم سب نے۔ لیکن وہ پرزور انداز میں بولے، لیکن کیا سر؟ آج آپ بھی ہمیں پریشان کر رہے ہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اور نہ میں تم لوگوں کو پریشان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اچھا تم ہی بتاؤ، اگر اس وقت میں انسپکٹر جمشید کی جگہ ہوتا اور وہ میری جگہ، تو یہ کیا کرتے؟ وہ دھک سے رہ گئے۔ وہ درست کہہ رہے تھے، اگر صورتحال یہ ہوتی تو ضرور وہ اس وقت انہیں گرفتار کرتے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، محمود نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ چلو خیر، شکر ہے، تم نے اتنا تو کہا۔ اب سنو، تم لوگوں کی گواہی ہی عدالت تسلیم نہیں کرے گی، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں چلتی۔ اوہو، وہ دھک سے رہ گئے۔ پھر فرزانہ نے چونک کر کہا، لیکن سر، ہم نے فون کے الفاظ ریکارڈ کیے تھے۔ اوہ بہت خوب، یہ تم نے اچھا کیا، سناؤ ہمیں۔ انہوں نے گھریلو ٹیپ ریکارڈ پر وہ الفاظ سنوا دیے۔ ان کو سن کر وہ سوچ میں ڈوب گئے۔ ہاں، یہ الفاظ ضرور انسپکٹر جمشید کے حق میں جاتے ہیں، اور ان کی دماغی حالت بھی ان کے حق میں جاتی ہے۔ میرا خیال ہے اکرام، انہیں گرفتار نہ کرو، معاملہ عدالت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو حکم سر، اس نے فوراً کہا، لیکن یہ آپ کے قیدی رہیں گے۔ آپ فکر نہ کریں سر، یہ کہیں نہیں جائیں گے، 2 سادہ لباس والے ان کے دروازے پر چھوڑ دیں گے۔ کیا مطلب انکل، یہ آپ نے کیا کہا؟ محمود بولا، ہاں، میں اپنے فرض سے مجبور ہوں، بالکل وہی کروں گا جو دوسروں کے ساتھ کرتا رہا ہوں، ایک ذرا سی بھی رعایت ان کے ساتھ نہیں کروں گا۔ جیسے آپ کی مرضی انکل، فرزانہ نے تنزیہ انداز میں کہا، اور پھر لاش اٹھوا دی گئی۔ میک اپ اس کے چہرے سے پہلے ہی اتر چکا تھا۔ اب اکرام نے اس کا ریکارڈ نکلوایا، وہاں واقعی اس کے جرائم کی تفصیلات درج تھیں۔ وہ کئی بار انسپکٹر جمشید کے ہاتھوں گرفتار ہوا، اور ایک موقع پر انسپکٹر جمشید نے غصے کی حالت میں کہا تھا وہ اسے زہر دے دیں گے، کیونکہ وہ ہر بار بچ جاتا تھا۔ محمود، فاروق اور فرزانہ بھی اس کے ساتھ دفتر آئے تھے، جبکہ پروفیسر داؤد اور خان رحمان جمشید کے ساتھ گھر پر ٹھہر گئے تھے۔ لیکن انکل، فرزانہ نے پرزور انداز میں کہا۔ ہاں کہو، اکرام مسکرایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں حد درجے جوش تھا۔
کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہ اس سارے ریکارڈ کی خبر آخر باس کو کیسے لگ گئی؟ کیا ہمارے سارے محکمے کی خبریں اس نامعلوم آدمی کے پاس ہیں؟ کیا نام ہے بھلا اس کا؟ جی ناٹاب، وہ ایک ساتھ بولے۔ کیا کیا کہا ناٹاب؟ اکرام پوری قوت سے چلایا۔ آپ کو کیا ہوا؟ یہ کیا نام لیا تم نے؟ ناٹاب، اس نے پھر بلند آواز میں کہا۔ ہاں انکل، یہی اس کا نام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکرام نے کھوئے انداز میں کہا۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ اوہ مالک، یہ سب کیا ہے؟ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا واقعی اس نے یہی نام لیا تھا؟ ہاں، اس نے ناٹاب نام لیا تھا۔ نوٹوں کے پیکٹ سے جو چٹیں ملی تھیں ان پر بھی اس کا نام ناٹاب درج ہے۔ وہ تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، چٹیں میرے پاس ہیں۔ جلدی کرو، نکالو چٹیں، اکرام نے کانپ کر کہا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ اکرام کو کیا ہو گیا۔ ویسے اب وہ خود اس کی حالت کو دیکھ کر خوف محسوس کر رہے تھے۔ پھر جو ہی اکرام نے کاغذ پر ناٹاب لکھا دیکھا، وہ چلا اٹھا۔ نہیں نہیں نہیں۔